بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ الیکشنز کی ڈیٹ دیں اور پھر آگے بات چلے گی. الیکشنز کی ڈیٹ جناب حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں دیں گے, ہم اپنا ٹینیور جو اسمبلیز ہے پورا کریں گی اور اگست 2023 میں ہی الیکشنز ہوں گے, اس سے پہلے الیکشنز نہیں ہوں گے. یہاں پہ اسلام آباد میں اوور اگر بات کی جائے تو اوور کوہیبن سگار اینڈ اوور اے ڈرنک, یہاں پہ بات ہمیشہ ڈرائنگ رومز میں یہ چلتی رہتی ہے کہ جناب الیکشنز سپٹمبر میں اناؤنس ہو جائیں گے اور پروببلی اگلے سال کے پہلے کوارٹر میں کسی بھی وقت الیکشنز ہو سکتے ہیں. نا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم سارے پرانے لوگ ہیں یہاں پہ اور ماں سوائے علی ایوان کے, علی ایوان ابھی ذرا تھوڑے سے ہم سے ینگ ہیں, نہیں تو ناصر شاہ صاحب ہیں ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں اور شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, علی ایوان کی بات نہیں کر رہا, علی ایوان پرانا نہیں ہے. سو اینی ویز ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے اسلام آباد میں کہ جناب جب بھی کوئی حکومت آتی ہے, چاہے جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ہو, آصف زرداری صاحب ہو, نون لیگ کی حکومت ہو, نواز شریف صاحب آئے ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب آئے ہوں اور چاہے جناب عمران خان صاحب آئے ہوں, پہلے دن ہی رات کو بیٹھ کے یہاں پہ سازش شروع ہو جاتی ہے, کنورسیشن شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ کیلکولیشنز شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ حکومت جو ہے جناب یہ 90 دن بعد فارغ ہو جائے گی, 6 مہینے بعد فارغ ہو جائے گی, اور لیکن اسی طرح کام چلتا رہتا ہے. سو مچ سو کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات ہوئی جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور اس وقت بہت محبت تھی اس وقت کے چیف جسٹس کی ان کے ساتھ, اور انہوں نے بہت ٹف ٹائم بھی دیا زرداری صاحب کی حکومت کو, لیکن جب ملاقات ہوئی تو اس وقت بالکل پیک پہ تھا کام. تو ملاقات کے دوران ایک چھوٹا سا سینٹینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آصف زرداری صاحب نے کہا جناب, میں نے کہا جی کہ یہ چیف جسٹس صاحب ہیں, یہ کبھی چیئرمین نیب کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, کبھی آپ کے پرائم منسٹر کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, کبھی اٹارنی جنرل کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, تو بہت مشکلات ہیں آپ کے لیے. لیکن آصف زرداری صاحب نے کہا ریلیکس کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا, میں اپنا ٹینیور پورا کروں گا. سو یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ٹینیور پورے ہو جاتے ہیں ماں سوائے عمران خان صاحب کے. وہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک نو کانفیڈنس موو آئی, نو کانفیڈنس موو پہ انہیں یہاں سے جانا پڑا. بٹ دین اگین ابھی سچویشن یہ ہے کہ وہ کیا کہا یہ جا رہا ہے, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کی ڈیٹ دے پھر آگے بات چلے گی. الیکشنز کی ڈیٹ دیں گے نہیں دیں گے, اب تو سیلاب آ گیا اور مشکلات ہیں اور پرابلمز ہیں. سو اس سال الیکشنز کی ڈیٹ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. علی ایوان صاحب نے ریسنٹلی کہا میرے شو میں کہ جناب الیکشنز کی ڈیٹ دیں تو ہم اسمبلیز میں بھی آنے کے لیے تیار ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جو بھی بات چیت کرنی ہے, جو بھی مسائل ہیں, جو بھی ایشوز ہیں, ان کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ابھی تک الیکشنز کی ڈیٹ نہیں آئی. میں چاہوں گا یہ کہ شاہ صاحب سے شروع کروں. شاہ صاحب, الیکشنز کی ڈیٹ آپ لوگ نہیں دے رہے, الیکشنز کی ڈیٹ یہ لوگ مانگ رہے ہیں, پی ٹی آئی والے, خان صاحب مانگ رہے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ کہاں پہ جا کے یہ سارا مسئلہ حل کریں گے, اور جب یہاں سے علی ایوان صاحب جن کی ریپرزنٹیشن ہے بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے, وہ بھی کہتے ہیں جناب الیکشنز کی ڈیٹ دے دو تو ہم اسمبلیوں میں بھی آنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کی ڈیٹ ملے گی نہیں ملے گی؟ شاہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ تو ہے نا, وہ کون سی ڈیٹ دیں؟ آپ نے ابھی خود ہی بتایا اگست 2023. وہ تو اسمبلیز پورے اپنا ٹینیور کریں گے نا شاہ جی. کی بات ہے وہ تو اس ڈیٹ پہ تو یہ مان نہیں رہے. پہلے کر لیں گے سر, پہلے کر لیں گے سر, تو ایک آدھ مہینہ پہلے کر لیتے ہیں. اچھا علی ایوان بھائی آ جائیں اسمبلیوں میں منت کر لوں گا, ریکویسٹ کر لوں گا سب سے بڑوں سے, چلیں ایک مہینہ پہلے کر لیں, ان کو آنے دیں اسمبلیوں میں اور یہ اس پروسیس کا حصہ بنے. دیکھیں اس وقت تو یہ جس طرح کی آ رہی ہیں, اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے یا جو پولیٹکس کو یہ رنگ دے رہے ہیں پولیٹیکلی, وہ تو اس وقت تو ہونا نہیں چاہیے. پورا پاکستان اس وقت اذیت میں ہے. آپ دیکھیں جو بارشوں کا سلسلہ سندھ میں ہے, بلوچستان میں ہے, پنجاب کے کچھ اضلاع میں ہے, کے پی میں ہے. اب کیا الیکشن کی یہ بات کریں؟ اس وقت بھی پالیٹکس, اس وقت بھی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ جو ہے وہ مناسب نہیں دیتی. آپ نے ابھی دیکھا
کہ بڑا عجیب ہے. ایوان صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں ذاتی طور پر, لیکن اب دیکھ لیں وہ جھگڑا صاحب نے, کے پی والے نے ایک IMF کو خط لکھ دیا ہے, ہم کس مشکلات سے گزر رہے ہیں اور یہ کچھ کر رہے ہیں. ابھی خان صاحب نے ایک اپیل کی ہے, وہ بھی یہ نہیں کہا کہ جو بیچارے سیلاب زدگان ہیں, بارشوں کے پریشان کی حالت میں, ان کے لیے کوئی دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنا یہ جو پولیٹیکل جدوجہد ہے اس کے لیے ہمیں سپورٹ کی جائے. اب اور ان کے بہت سارے لوگ باہر کے لوگوں کو میسیجز کر رہے ہیں, ویڈیو میسیجز جا رہے ہیں کہ جی آپ کوئی امداد نہ دیں. وہ بھائی کوئی اپنے لیے نہیں مانگ رہا, ان پاکستانیوں کے لیے مانگ رہے ہیں. اگر وہ کوئی سندھی بولنے والا ہے, بلوچی بولنے والا ہے, پشتو بولنے والا ہے, پنجابی بولنے والا ہے, سرائکی بولنے والا ہے, جو بھی زبانیں وہ ہے تو پاکستانی, اور کس اذیت میں ہے. آپ دیکھیں کہ پورا ہمارے سندھ کے تو 80% علاقہ جو ہے, 23 ڈسٹرکٹ جو ہیں مکمل طور پر اس میں تباہ حال ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں, لاکھوں گھر گرے ہوئے ہیں. لوگ کس حالات میں, اور ابھی یہ الیکشن کی ڈیٹیں مانگ رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, دوسری چیزیں کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ خان صاحب آئیں, سندھ میں آئیں, ہم ان کو سیکورٹی دیں گے, ہم ان کو پروٹوکول دیں گے, جس طرح پرائم منسٹر صاحب کو دیا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, ہم خان صاحب کو بھی دیں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی طور پر, جتنے رہنما ہیں, وہ آئیں, دورے کریں. میں تو ظاہر سندھ کی بات کروں گا, دیگر صوبوں سے ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم انہیں یہاں پہ ہر لحاظ سے سیکورٹی پروٹوکول ہر لحاظ سے دیں گے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہاتھ بٹائیں, لوگوں کی مدد کریں. لیکن یہ ابھی تک وہی پالیٹکس چل رہی ہے. لیکن آپ نے بڑی مہربانی کر دی تھی علی ایوان, آپ نے شاہ جی علی ایوان کو دیکھ کے, علی ایوان کی سٹیٹمنٹ سامنے رکھ کے آپ نے اتنی بڑی مہربانی کر دی کہ آپ نے صرف 1 مہینہ پہلے الیکشن کہہ رہے ہیں آپ اناؤنس کروا دیں گے, اور آپ نے کہا جناب میں سر ضد کی بات ہے نا, یہ ضد کر رہے ہیں نا. اچھا, ضد کر رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیٹ دے. دیکھیں یہ تو کافی دنوں سے ڈیٹیں دلا رہے ہیں. کبھی وہ شیخ رشید صاحب دے دیتے تھے, فواد صاحب دے دیتے تھے, سب لوگ کہہ رہے تھے بس یہ مہینہ, یہ 15 دن, یہ ابھی پھر انہوں نے سپٹمبر کر دیا ہے, پھر اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے. تو ہونا اگست میں ہی ہے. لیکن اگر چلیں کوئی ضد کا ایشو ہے, یہ بات کر لیں خان صاحب سے اور ایگری کروا لیں انہیں, تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا سب کے سامنے کہ بھائی آپ 1 مہینہ آگے کر لیں. بھائی یہ ضد انوکھے لاڈلے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ضد پوری ہونی چاہیے, تو کر دیں گے ضد. چلو جی علی ایوان صاحب 3 دن پہلے ہو رہے ہیں الیکشن. اچھا, میرے بھی بڑے محترم ہیں, بڑے سینسیبل بات کرتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے جو انہوں نے کہا کہ ضد ہے ہماری. میں جا کے بتا دوں گا خان صاحب کو کہ جو گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں کرا سکتی, وہ مین الیکشنز کی طرف کیسے جائے گی. مطلب ایک تو لوکل گورنمنٹ الیکشن سے دوسری دفعہ بھاگ گئے. اتنا خطرہ ہے جن کو کہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے, ان کے لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. آج تو PDM کے کچھ لوگ خود الٹا اپنے وزیر خزانہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, تو وہ تو بیچارے ان کی تو کانپیں ٹانگ گئی ہیں. تو کانپیں جن کی ٹانگ رہی ہوں وہ الیکشنز میں نہیں جا سکتے. اور میں یہ بالکل ٹھیک کہا میرے محترم نے. اچھا, دوسری انہوں نے بات کی کہ پالیٹکس ہو رہی ہے سیلاب کے اوپر. اگر میں ان کا یہ والا پوائنٹ آف ویو مانوں تو 100 سال میں ایک دفعہ ایسی پوری دنیا وبا دیکھتی ہے جس کو ہم کرونا کہہ رہے ہیں. کرونا کے اندر اگر آپ کو بلاول بھٹو زرداری, جو ان کے بڑے نہیں ہیں, پارٹی میں بڑے ہیں, وہ کیا کہتے تھے, قمرالزمان کائرہ کیا کہتے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو جتنی پالیٹکس کورونا پہ پیپلز پارٹی نے کی تھی, ایون خان صاحب کو کہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر جو لوگ فوت ہوں گے ان کی FIR کاٹیں گے, اور کہا تھا کہ مودی نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے وہ بہت بہتر ہے, جو انڈیا میں پالیسی اپنائی گئی ہے وہ پاکستان میں اپنائی جانی چاہیے. غریب مار دو, چاہے پاکستان میں غربت تو ہے ہی نہیں نا, نہ سندھ میں نہ پاکستان کے اندر ہے. اور اس غریب کو لیے شاید کورونا زیادہ بڑی بیماری ہے, جو بھوک کی بیماری ہے وہ اس کو ہے نہیں ہے. تو اس کے بعد ثابت کیا وقت نے کہ اس وقت عمران خان نے جو فیصلے کیے تھے وہ دنیا کے 3 ان ملکوں کے اندر آیا جنہوں نے کورونا کو سب سے اچھی طرح ٹیکل کیا, اور اکنامکلی پاکستان کو سروائیو, اور
इकोनॉमिकली सरवाइव किया दुनिया में उन 3 मुल्कों ने। एक स्टडी आई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कि कहा गया था उसके अंदर कि अमेरिका अगर पाकिस्तान वाली पॉलिसी अपना लेता तो कम से कम 1000 अरब डॉलर वो अपनी इकोनॉमी के बचा लेता। पर पता नहीं वो सियासत हो रही थी, क्या हो रही थी। मुझे तो याद है कि वो मुराद अली शाह साहब हाथ भी जोड़े होते थे। और फिर मुझे याद पड़ता है कि वबा, कोरोना की वबा के दूसरे जो सेकंड उसके वेव आई थी, उसमें जलसे कौन कर रहा था और उसमें क्या कहा जा रहा था? उन्होंने कहा था कि इमरान खान कोरोना से बड़ी वबा है, हमें इससे जान छुड़ानी है। सैलाब तो इंटरेक्शन से नहीं लगता ना, सैलाब तो 2010 में भी आया। सैलाब के अंदर जो काम तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने किया, जो जलजला आया 2005 में, जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने काम किया, जो काम कोरोना के अंदर इमरान खान ने किया, और एहसास 144 अरब रुपया थम इंप्रेशन के थ्रू पूरे पाकिस्तान में बाशमूल सिंध में, जिनसे सिंध ने अपना शेयर नहीं डाला था, लोगों के डोर स्टेप के ऊपर उधर पहुंचा। उसके बाद लोकस्ट आया, जिस तरह उससे हम नंबर दजमा हुए। इनके तो 14 साल हो गए हैं और आप 50 रुपए बांट के आप ये समझ रहे हैं आप सिंध के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अब झगड़ा साहब ने IMF को खत क्यों लिखा? तीसरी चीज, अब देखें, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। अगर मैं कोई सोशल मीडिया पे 1-2 जगह देख लूं, कोई ट्वीट पढ़ लूं और उसके ऊपर आके बयान दे दूं, तो बड़ा, क्योंकि आप वजीर इत्तलात भी हैं तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा उसके ऊपर गहरी नजर रखा करें। वो जो खत लिखा गया वो 2 महीने पहले लिखा गया, और क्या लिखा गया कि पूरे पाकिस्तान में जब केपी के फाटा के अंदर मर्जर हुआ था, सबने कहा था अपने NFC शेयर के अंदर वो शेयर देंगे। तो हमने कहा जो फेडरल की जिम्मेदारी है फाटा के अंदर, वो शेयर NFC शेयर सारे सूबों से लेके फाटा को दिया जाए। फाटा के अंदर रिहेबिलिटेशन 10 मिलियन से ज्यादा, 1 करोड़ लोगों ने डिस्प्लेस हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। तो उनके लिए जो NFC शेयर, में सिंध ने अपना शेयर नहीं दिया, हमने कहा वो शेयर दिया जाए। ह्यूमैनिटी में यह है कि 5 मिलियन लोग जो कि फाटा के अंदर हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो हमारी थी तो हम उनको सेहत कार्ड देके गए थे, जिसके अंदर इस दफा बजट के अंदर 1 रुपया नहीं रखा गया। तो अब मुझे नहीं पता वो लेटर अगर मिफ्ता इस्माइल IMF का बंदा है तो शायद फिर IMF को लिखा है। हमें तो इतना याद है हमने तो मिफ्ता इस्माइल को लिखा था, और मिफ्ता इस्माइल IMF को झगड़ा ने नहीं लिखा? नहीं जी, लिखा ही, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके ऊपर, असद उमर ने इसके ऊपर प्रेशर दिया। आज से 3 महीने पहले बता दिया था कि मामूल से कोई बहुत ज्यादा बारिशें होगी। शेख साहब, एक गल किधरे मुकेगी, कोई हल निकलेगा या नहीं? ਇਹਦਾ हल तो कोई बड़ा ही निकलेगा ਜਿਹੜੀਆਂ मैं गल्लां सुन रहा। अब बात यह है कि मेरे ये दोनों भाई मोहतरम है, अली अमान साहब भी मेरे भाई हैं, बड़े नासिर शाह साहब से पुराना ताल्लुक है, एहतराम का रिश्ता है। मैं अगर दोनों भाई मेरे नाराज ना हो तो मैं एक बात करना चाहूंगा। 2 करेंगे। वो बात यह है कि आज की डेट तक मोर देन 1200-1300 से ज्यादा बंदे जो है सैलाब की नजर हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। सैकड़ों के हिसाब से आबादियां, इजला जो है वो दरिया बुर्द हो गए हैं, कई इलाके मवेशी खत्म हो गए हैं, फसलें खत्म हो गई है, सब्जियां खत्म हो गई हैं, इमलाक उनकी खत्म हो गई है। इस वक्त इस मुल्क की हर सियासी पार्टी जो है वो हुकूमत में है, किसी न किसी हवाले से और किसी न किसी रेफरेंस से और किसी न किसी जगह पे। ठीक, क्या ये हुकूमतें, चाहे सूबाई हुकूमतें हों चाहे वफाकी हुकूमत हो, क्या ये उन लोगों को जो सैलाब में डूब के मर रहे हैं, जिनको रोटी नहीं मिल रही है, जिनके सर से बारिश से पानी है और आसपास घरों के पानी है, क्या 2010 का सैलाब और 2014 के सैलाब जैसी कोई इदराक भी मौजूद है? वो सैलाब हमने खुद देखे। देखिए ना, इस दफा भी महकमा मौसमियात ने आज से 3 महीने पहले बता दिया था कि मामूल से कोई बहुत ज्यादा बारिशें होगी। 28-29% का ज्यादा बताया था। चलो लेट्स से कि उससे भी बहुत ज्यादा बारिशें हो गई हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा, क्योंकि देखे ना वो जो प्रेडिक्ट किया गया था उससे भी ज्यादा हो गया काम। अगर देखना यह है कि जितना प्रेडिक्ट किया गया था, क्या सूबाई या वफाकी हुकूमतों ने उतनी तैयारी भी की थी? बिल्कुल ठीक। क्या गवर्नमेंट्स को वो तैयारी नजर आई? मेरा आधा जिला जो है इस वक्त अंडर वाटर है, मेरे हल्के के चंद देहात इस वक्त अंडर वाटर है। मुझे याद है पुराने वक्तों में इस तरह हुआ करता था कि वुज़रा की ड्यूटी लग जाती थी, डिप्टी कमिश्नर को सैंड बैग्स तैयार करने, बोट लॉन्चेस, खाना, टेंट, कैंप्स, दवाइयां, क्योंकि जहां पे ये सैलाब होता है वहां वबा फैलती है, वहां पे बीमारियां फूटती हैं, वहां बच्चों के मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आया, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से ना सूबाई हुकूमत की तरफ से। तो अवाम सवाल इस वक्त ये करना चाहती है, तुसी कित्थे हो सारे?
وہ تہاڈی حکومت بنے نہ بنے جتھے مرضی جاؤ تسی جو مرضی کرو ایک دوسرے نو جتیاں مارو ڈنڈے مارو جو مرضی کرو کوئی کسی کو سن 2010 یاد کرائے کوئی کسی کو سن 2020 یاد کرائے ہمارے بچے مر رہے ہیں تسی ساڈے واسطے کی کر دیتے ہو کوئی بیان آ جاتا ہے $500 ملین کی کمٹمنٹس آ گئی ہیں وہ کیڑی کمٹمنٹس نے وہ کمٹمنٹس کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کیسے آن گراؤنڈ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے کب ہوتا ہے 8-10 دنوں میں تو سیلاب ختم ہو جائے گا اب تو اس کی تباہیاں جو ہے وہ تباہیوں کے بعد جو نئی بیماریاں اور نئے معاملات ہوں گے بالکل یہ سارے گھر آپس میں لڑتے رہے ہیں کسی نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا اتنے سجاد بندے موئے پہنے تھے ہن جا کے تمام پارٹیاں اور تمام حکومتیں اب کوئی پرائم منسٹر ریلیف فنڈ قائم کر رہا ہے کوئی اپنی پارٹی کی طرف سے مانگ رہا ہے کوئی اس کی طرف سے مانگ رہا ہے تو میرے شدید تحفظات ہیں میرے دونوں بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومتوں نے چاہے صوبائی حکومتیں تھیں چاہے وفاقی حکومتیں تھیں انہوں نے مایوس اور اس لیے کہ یہ اپنے سیاسی معاملات میں پڑے رہے اور جہاں تک آپ نے الیکشن کا سوال کیا میں وہ اس کے بعد کیونکہ میرے لیے وہ سیکنڈری ایشو ہے میرے لیے کوئی حکومت آتی اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے بحیثیت انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین میں سمجھتا ہوں کہ بالکل الیکشن فوری ہو جانے چاہیے اچھا میں جو ہے علی عوام لیکن ایک منٹ شیخ صاحب کیسے ابھی ایک منٹ سب سے اس کی وجہ بڑی واضح ہے اس کی وجہ یہ کہ ایڈہاکزم جس ملک میں ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل مالیاتی ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی وہ دیکھتی ہے کہ پتہ نہیں نہ 6 مہینے رہنا ہے نہ 8 مہینے رہنا ہے نہ سال بھی رہنا ہے پتہ نہیں نہ کی ہوئے گا تو چلو لیٹس ویٹ فار دی نیکسٹ گورنمنٹ ٹو کم اینڈ ٹیک اوور نمبر 1 نمبر 2 جس وقت میاں صاحب اور پی ڈی ایم کے لوگوں نے یہ اقتدار سنبھالا تھا اس وقت اوریجنل پلان کے مطابق جو آپ اور ہم جیسے دوستوں کے ساتھ ذرائع نے شیئر کیا تھا وہ یہی تھا کہ بنتے ساتھ ہی اسمبلیاں توڑ دیں گے اب پھر انہوں نے کہا ہم اسمبلیاں نہیں توڑتے کیونکہ ہم نے اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹس کرنی ہے اب اگر مرضی کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے اور ان کا کوئی شوق پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ارادہ بیان کا جواز کی رہ جاتا جی اور اگر جواز نہیں رہ جاتا تو پھر لاجیکل ایکسپلیشن یہ ہے کہ جتنے مسائل ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں پھر جب اپوائنٹمنٹ مکمل ہوتی ہے تو کراؤ الیکشن ایڈوکیشن اس ملک پہ ختم کرے یہ روز روز کی چک چک بک بک ختم کرے اس کو آگے لے کے جائیں عوام کو ہم نے کس ذہنی اذیت کے اندر ڈال دیا ہاؤ از اٹ پاسبل شیخ صاحب کہ ہم الیکشن کی طرف جا سکیں جبکہ ابھی اتنا بڑا یہاں پہ مسئلہ ہے 70% جو علاقہ ہے یہاں پہ پاکستان کا اس سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے کیسے الیکشن کرائیں گے آپ رانا صاحب تونوں کون کہہ رہے ہیں ابھی کل الیکشن ہو جائیں گے تو تسی کیا کہہ رہے ہو کدو کرائے پھر فوراً سے کیا مراد آپ کی آپ 5 مہینے بعد الیکشن اناؤنس کر دیں 3 مہینے بعد الیکشن اناؤنس کر دیں 4 مہینے بعد کیونکہ یہ جو سیلاب کی تباہ کاری ہے نا یاد رکھیے گا یہ اتنی تباہ اب یہ جن علاقوں میں سبزی ہوتی تھی جن علاقوں میں فصلیں ہو گئی تباہ یہ آپ کو لگ پتا جائے گا سیلاب کے بعد کس کی قیمتیں کہاں پہ جاتی ہیں آٹے کی قیمت کہاں پہ جاتی ہے سبزی کی قیمت کہاں پہ جاتی ہے انفراسٹرکچر جو یہ تباہ کاریاں تو آپ اگلے 4 سال تک اس کا ڈیمیج جو ہے وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کنٹرول تو کر لیں گے اس کا ڈیمیج جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے نقصان پورا نہیں کر سکتے تو پھر 4 سال الیکشن نہیں کراؤ گے اس ملک کے اچھا یہیں پہ ایک بائی الیکشن ہوا تھا مجھے یاد ہے میاں صاحب کا دور تھا نون لیگ کی حکومت تھی میں کہہ رہا یہ سرگودے والے جہاں سیال شریف کا حلقہ ہے آدھا حلقہ پانی میں تھا اور پانی دے وچ الیکشن کرا چھڑیا سی پانی دے وچ نے کہا تیر کیا اور ڈب کیا الیکشن کرا دو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس تباہ کاری کے اندر آپ لوگوں کو لائنوں میں لگا دیں آپ گورنمنٹس ہیں بہت ساری گورنمنٹس ہیں پروونشل اور فیڈرل لوگوں کو ریلیف دیو لوگوں کو اس مصیبت سے کڈو اس تو پہلے کہ صرف ایک پارٹی نہیں ہر پارٹی کے نمائندے کا حلقے میں جانا مشکل ہو جائے کسی کے ہاتھ پاؤں جوڑ سکتے ہیں آپ نے تو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے لیکن شیخ صاحب کہہ رہے ہیں 2-4-5 مہینے بعد کرا دیں الیکشنز شاہ جی کیا کوئی آپ مزید کوئی جا کے کسی کے ہاتھ پاؤں جوڑ سکتے ہیں آپ نے تو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے لیکن شیخ صاحب کہہ رہے ہیں 2-4-5 مہینے بعد کرا دیں الیکشنز اس پہ کوئی آپ کے کسی کے ہاتھ پاؤں چھوٹی پکڑیں گے آپ کے نہیں سر ایشو یہ ہے کہ شیخ وقاص صاحب میرے محترم ہیں میرے بھائی ہیں ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے انہوں نے بالکل صحیح باتیں کی اور خاص طور پر جو سیلاب کی صورتحال ہے کہ اس وقت جو بارشوں سے آئے ہیں علاقے یا ویسے دریا سے اور دیگر چیزوں سے وہاں پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور میڈیا کو بھی زیادہ وہاں کے حالات دکھانے چاہیے حکومتوں پہ تنقید بھلے کریں لیکن جو اصل حقائق ہیں اس پہ پروگرام ہونے چاہیے ان کی ایک بات سے میں متفق نہ ہوں کہ یہ جی ساری حکومت جو آگے چل رہی ہے کوئی نومینیشن ہے کسی کی اس کی وجہ سے بلکہ اس وقت حالات ملک کے تھے جو IMF کے ساتھ یہ جو PTI کی نااہل حکومت نے معاہدے کیے تھے اور جس طرح بعد میں بدنیتی پہ کچھ چیزوں کی قیمتیں انہوں نے کم کر دیں کہ جب نو کانفیڈنس کا ووٹ موو ہوا تھا کہ جی یہ خود ہی بھگتیں گے یا ہم بعد میں
بڑھا دیں گے اگر بچ گئے. ان حالات میں اگر وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی, دیگر چیزیں ہوتی, تو یہ حالات اور ہم مزید خرابے میں جاتے, جو میرے معلومات کے مطابق ہیں. باقی رہی بات جو ایوان صاحب بات کر رہے تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن انہوں نے کہا جی بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہے ہو. بھائی پہلا فیز جو آیا جس میں ہمارے ڈویژن تھے جن میں الیکشن ہوئی, 6270 یا کچھ اس طرح کی نشستیں تھیں, کم و بیش چھوٹی بڑی جس پہ, وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو ٹکٹ ہی 1000 سے کم دیے, پھر یہ دھاندلی کا الزام لگاتے رہے. ہم تو ان الیکشنز میں بھی تیار ہیں, ہم نے تو کہا ہے, ہم تو کورٹ میں بھی گئے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے حالات تھے, بارشیں ہوئی ہیں جو ہوئی ہیں, وہ تو الیکشن کمیشن نے آگے کیا ہے. ہم تو کہتے رہے کہ الیکشن کرائیں, ہم تو آج بھی اس پہ ہیں, لیکن حالات اس طرح کے ہیں, جگہ ہی نہیں ہے کہاں پہ الیکشن ہوگا. پورے کے پورے ہمارے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے 23 ڈسٹرکٹ کا. ہمارے جو زمینیں ہیں, جس طرح وقاص صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جو زمیندار کسان کاشتکار ہے اس کی فصل ختم ہو گئی. اب نئی جب فصل ہوگی کچھ مہینوں کے بعد جب پانی اترے گا تو وہ اس کے لیے بڑے پریشان ہیں. کچے گھر لاکھوں کی تعداد میں گھر گئے ہیں, اور اب جب بارشیں کل ہی رکی ہیں, جب دھوپیں نکلیں گی تو اور زیادہ ڈیمیجز ہوں گے. بہت اذیت کے عالم میں ہے سب. اور میں صرف ایک چیز کی بات ضرور کروں گا کہ جو وقاص صاحب نے بھی کہا ویسے بھی ہے کہ حکومتوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. ضرور ہم سے کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہوگی, لیکن چیف منسٹر سندھ نے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بارشوں کی پریڈکشن ہوئی تو ہم نے تمام ڈسٹرکٹ میں فنڈز ایلوکیٹ کر دیے, لیکن بارشیں 786% زیادہ ہوئی ہیں معمول کی بارشوں سے. اگست کا صرف مہینے کی, جولائی میں 300 اور کچھ % زیادہ ہوئی. تو یہ اتنے کوانٹم کی تھی, اتنی بڑی کیٹاسٹرافی ہے کہ جس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لیے. لیکن تمام اضلاع کا وزٹ ہوا ہے چیف منسٹر صاحب کا. اب تو چیئرمین صاحب بلاول صاحب نے غیر ملکی ان کا دورہ تھا 4 ملکوں کا, وہ انہوں نے کینسل کیا اور وہ خود آ کے واپس آئے, انہوں نے خود وزٹ کیے ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود آئے, ہر جگہ پہ گئے ہیں. بلکہ مجھے 2020 والا سیلاب جب تھا, ہمارے کافی ڈسٹرکٹ تباہ حال ہو گئے تھے, تو جو خان صاحب تھے وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں آئے, وہاں پہ دورہ ہی نہیں کیا انہوں نے. بول کے ہم تھک گئے, کچھ بھی نہیں کیا گیا. 2010 میں جب سیلاب آیا تھا, آپ کو یاد تھا جب وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے سب کو سپورٹ کی. پورے پاکستان میں وطن کارڈ, پاکستان کارڈ دیے, اور جس طرح لوگوں کی سپورٹ کی گئی, جس طرح سب کو خیال رکھا گیا, وہ سب کے سامنے ہے. یہ سب کو یاد ہوگا یہ چیزیں. آج پھر اسی چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں میں نے شروع سے ہی کہا تھا کہ سیاست کو ایک جگہ پہ رکھیں. ہم تو خان صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں, آئیں لوگوں کی آ کے مدد کریں, اور جتنے بھی دوسرے بھی پارٹیز والے ہیں وہ آئیں یہاں پہ آ کے لوگوں کی. علی وان صاحب کہہ رہے ہیں جناب, ہنس رہے مسکرا رہے بڑی دیر سے, اور پتہ نہیں کیا کہنا کی چاہ رہے ہو جی, کیوں مسکرا رہے؟ نہیں میں نے کہا وہ میری سر آنکھوں پہ جی. بالکل سر, میں ایک تو دیکھیں جب آپ کی حکومت آتی ہے کچھ اسٹیپس لیتے ہیں جو باقی حکومتوں کو کیری فارورڈ کرنا چاہیے, بڑے ویژنری اسٹیپس ہوتے ہیں, جیسے کلائمیٹ چینج کا تھا. اور آپ کو یاد بھی ہوگا جب ہم درختوں کی بات کرتے ہیں, بلین ٹری سونامی کی, اور کل حامد میر نے ایک پروگرام بھی کیا ہے وہاں جا کے, اور جو اس کا امپیکٹ آیا ہے, جب یہ درخت گرنے پہ ساری پی ڈی ایم درخت گن رہی ہوتی تھی, اس پر خان درخت لگا رہا ہوتا تھا, تو اس کو کیری فارورڈ کرنا چاہیے تھا, اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اس کا بڑا اچھا امپیکٹ یہ ویژنری لوگ کرتے ہیں. احساس کا جو پروگرام ہے, جس طرح آپ جب مصیبت آتی ہے, یہ نہیں کہ دنیا میں کیٹاسٹرافیز بھی ہوتی ہیں, اس طرح کے زلزلے سیلاب دنیا اس میں سے گزرتی ہے, پر اس میں آپ کرتے ہیں کہ لیڈرشپ نظر آنی چاہیے. اب جیسے یہ ابھی بالکل انہوں نے بات کی میرے بھائی نے, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے غلط معاہدے کر گئے. تو احسن اقبال صاحب کی بڑی ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ تقریر چل رہی ہے کہ وہ اسپیکر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا پاکستان کو, اور ہم جب بھی آئیں گے اس کو ہم رول بیک کر دیں گے. اور اتنا برا پروگرام تھا تو آپ تو اس کو کنٹینیو سے تو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ آپ کی اپنی بات ہے. جب ہماری حکومت میں کورونا آیا تھا, پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی 1% تھی, اور جو پاکستان کا ٹوٹل ریسیٹس تھی وہ 3700 ارب روپے تھی. جب ہمارے اس کے درمیان اس کے ہوتے ہوئے ہم نے کیا کیا, ہم نے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا, ہم نے آئی ایم ایف سے جو ہماری پیمنٹس تھی ان کو ڈیفر کرایا. خان صاحب نے خود انوالو ہوئے اور آئی ایم ایف کی ہیڈ سے انہوں نے خود بات کی, جس کی وجہ سے صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی G20 کنٹریز, جو انڈر ڈیولپ کنٹریز جو دنیا کی لسٹ میں G20 میں آتے ہیں, ان کی بات کی, غریب ممالک کی بات کی, ان سب کے لیے پیمنٹس ڈیفر ہوئی. کیا آپ کو یہ چیز نظر آئی
کیا آپ کو یہ نظر آیا کہ IMF سے کوئی بات کی جا رہی ہے؟ ادھر تو صرف یہ بات کی جا رہی ہے IMF کو KPK نے لیٹر لکھ دیا. آپ IMF سے کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ پروگرام ان سے کیا لے رہے ہیں جس کو آپ کہتے تھے غلط پروگرام تھا, جس کو آپ نے کہا تھا گروی رکھ کے چلے گئے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں میرے بھائی وزیر اطلاعات صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پر مجھے ان کا تو رول ہمیشہ یہ یاد آتا ہے کہ جو FATF وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے پاکستان کو وہ بلیک لسٹ میں بھیج رہے تھے, اور اس کی ایک بہت بڑی یہ تھی کہ ہم نے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے اس کو پاس کرانا تھا, FATF کے جو ان کی کنڈیشن تھی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ FATF کے اوپر پوری PDM نے کیا کہا, PDM نے پورے نے کیا کہا, اس کی پہلے تو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر اس کے اوپر پوری ریزرویشن پیش کی, پر ہمارے نمبر زیادہ تھے تو ہم نے وہاں, اور سینٹ کے اندر انہوں نے ریجیکٹ کرایا, ہمیں جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو پاس کرنا پڑا. FATF کے اوپر انہوں نے سیاست کی. اسٹیٹ بینک کی جو ریگولیشنز وہ بھی IMF کی کنڈیشن تھی, اور انہوں نے کہا کہ IMF کے اندر جو اسٹیٹ بینک ہے وہ آپ گروی رکھ رہے ہیں IMF کے پاس. اب ایک بات کرنا ہے, ہاں انہوں نے کہا کہ بڑے ایکٹیولی کام کیا, کیونکہ انہوں نے خود بتایا کیونکہ شیریں رحمان تو پیپلز پارٹی کی رہنما ہے اور اسی وجہ سے کلائمیٹ چینج کی وہ منسٹر ہیں. انہوں نے یہ 3 مہینے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ 89% زیادہ بارشیں ہوں گی, اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا جب بارشیں سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا بارشوں سے کیسے نبڑتی ہے, دنیا میں اس میں کیسے میجر کرتی ہے. تو پرویز اشرف کے نیچے کوئی 85 رکنی ایک وفد نیاگرا فال پہنچ گیا. انہوں نے کہا جو نیاگرا فال سے پانی گرتا ہے, جو اس کا امپیکٹ آتا ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیلاب آتا ہے اس کو نیاگرا فال کے اندر وہ کس طرح مینٹین کرتے ہیں, ہم پاکستان کے اندر جا کے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کالی اینکیں پہن کے بوسفورس کے اندر, ٹرکی کے اندر, آپ کو پتہ ہی ہے وہ بوسفورس کے اندر چلے گئے کہ پانی جب سمندر میں زیادہ بڑھتا ہے تو اس کو کس طرح ٹرکی والے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کے جو باقی وزیر اعظم جو مجبور وزیر اعظم ہے وہ قطر چلے گئے, اور قطر میں انہوں نے جا کے دیکھا کہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جہاں بارشیں نہیں ہوتی اس کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے 3 مہینے میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے. پھر آ جاتے ہیں وکاس نے جو بات کی, اس کو تھوڑا سا کریکشن کرنی چاہیے. آپ کے سامنے KP ہماری 9واں سال ہے KP کے اندر, 14واں سال پیپلز پارٹی کو ہے سندھ کے اندر, اور کمپیریٹیو اسٹڈی ڈرا ہونی چاہیے اور بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ کس حکومت نے کام کیا یا نہیں کیا. جس نے کیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جس نے نہیں کیا اس کے اوپر بالکل تنقید ہونی چاہیے, پر ایک کراس آپ کو بہت زیادہ کمنٹ نہیں دے دینا چاہیے. اب سوات کے منگورا ڈسٹرکٹ کے اندر سیلاب آیا, آپ کو پتا اس کی بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے جو پہاڑ سے آتا ہے, آپ کو پتا ہے اس کے لیے میجرز لیے گئے. پرویز خٹک اس وقت چیف منسٹر تھے, 5 جو یونین کونسلز تھیں جو پچھلی دفعہ سیلاب کے اندر ڈوب گئی تھی وہاں کشتے لگائے گئے تھے. نوشہرہ پورا بچایا گیا, وہاں کشتے پورے لگائے گئے, نوشہرہ کے اندر سے پانی چلا گیا ہوا. آپ کے سامنے ایویکویشن کال, آپ کے سامنے جو ویڈیوز آئیں, جو ہوٹل گرا ہے بہت بڑا, اس کے اندر جو بلڈنگز گر رہی ہیں, اس کے اندر پہلے ہی 3 دن پہلے لوگوں کو ایویکویٹ کرا لیا گیا تھا, سارے سیاحوں کو نکال لیا گیا, 1-2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ایویکویٹ. بٹ ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس وہاں پہ کنسٹرکشن کیوں ہوئی؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ وہ جو ایریا ہے جو دریا کا ایریا ہے اس کے اندر کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر تو آپ بالکل کریں گے کہ کیا وجوہات تھی, ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, پر جو ایویکویشن آپ کو 112 وہاں کام کرتی نظر آئی, آپ کو وہاں کی پولیس کام کرتی نظر آئی, وہاں آپ کے پورے ادارے کام کرتے نظر آئے. اب آپ مجھے بتائیں سندھ کے اندر, آپ کو پتہ ہے سندھ کے اندر سے جو رپورٹس آ رہی ہیں, ایمبولینس موجود نہیں ہے, There is no سرکاری ایمبولینس اویلیبل. نہیں, میں بتانے کی کوشش, آپ کے سامنے ہر سال کراچی کے اندر اربن فلڈنگ ہوتی ہے, ادھر سے فیڈرل گورنمنٹ کو جا کے کام کرنا پڑتا ہے. بڑی کوئکلی میں شاہ جی سے شاہ جی ایمبولینس موجود ہیں یا نہیں ہے؟ چھپا کی ہیں, ایدھی کی ہیں. نہیں آپ کی اپنی گورنمنٹ. ویری کوئکلی شاہ جی. ایمبولینسز بھی ہیں جی, ایمبولینسز بھی ہیں, 1112 بھی یہاں پہ کام کر رہی ہے. چیف منسٹر صاحب نے تمام منسٹرز کی ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. وہ MP, MNA, ایڈمنسٹریشن سب لوگ ویری فرسٹ ڈے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. 2-3 ڈسٹرکٹ کی ذکر کر رہے ہیں میرے بھائی نوشہرے اور دیگر جگہوں پہ. یہاں تو 23 ڈسٹرکٹ میں, اور یہ بارشیں ہوئی ہیں, اور یہ جو 89% نہیں ہے, 786% بارشیں زیادہ ہوئی ہیں. اور یہ جو دوسرا کرونا کو بڑا بار یہ لا رہے ہیں. کرونا میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے اچھی کارکردگی مراد علی شاہ صاحب کی رہی ہے.
چیف منسٹر سندھ کی رہی ہے، جس کو بعد میں ان کے چیف منسٹر صاحب نے فالو کیا ہے، اور پھر یہ بات دوسری طرف نکال کے لے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم سب کو مل کر اپنے ان یہ بات ٹھیک ہے جی، سب کو مل کے اس وقت جو یہ اتنی بڑا جو یہاں پہ مسئلہ ہے، جو سیلاب آیا ہے، جو لوگ سفر کر رہے ہیں، سب کو مل کے یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پالیٹکس ذرا تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، سب کا بہت بہت شکریہ۔ I'm running out of time over here، اس لیے مجھے یہاں پہ ذرا وائنڈ اپ کرنا پڑے گا۔ جاتے جاتے ایک چیز ذرا کہنا چاہوں گا کہ سب مل جائیں، سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، اور جو لوگ سفر کر رہے ہیں، جو لوگ سفر ہوئے، جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، ان کے 3 ٹیئرز ہیں، 3 ٹیئرز میں ان کو جناب اسٹیبلش کرنا ہوگا، واپس ان کو وہیں پہ ری ہیب کرنا ہے، ان کو ریسکیو کرنا ہے پہلے، تو پھر ان کو ری ہیب کرنا ہے، پھر ان کو وہیں پہ جہاں پہ ان کو پلیس کرنا ہے۔ سو یہ 3 مراحل ہیں جہاں پہ ان کو یہ تینوں مراحل کرنے ضروری ہوں گے ان لوگوں کے لیے۔ سیلاب سے جو لوگ سفر کر چکے ہیں، اس پہ اگر سب پولیٹیکل پارٹی، سب لیڈران مل جل کے بیٹھ کے کام کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔